ایک لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ باغ فدق کے حوالے سے ہے ہم، کہ جو شیعہ کلیم ہے ان میں اکثر کنفیوژن دیکھنے کو ملتی ہے، جس سے میں بات کرتا ہوں کہ وہ یہ بتا نہیں پاتے کہ باغ فدق جو ہے وہ حضرت فاطمہ کو گفٹ ملا ہے کہ ان کو وراثت گفٹ ملی ملا ہے۔ ہے، گفٹ ملا ہے، اور ہمیں اگر بار گفٹ کی بار کہہ بات دیں کریں گفٹ گے ملا تو پھر وراثت والا ہے۔ دعویٰ باطل ہو جائے گا، اور اگر نہیں، وراثت کی بات گفٹ کریں گے دیکھیں، جب انہوں نے تو گفٹ کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا کہ تم شاہد لے کے آؤ، ام ایمن امیر المومنین علیہ السلام کو شاہد لے کے آئے، کہتے ہیں نہیں ہم شاہد کو نہیں مانتے۔ تو پھر یہ تو طے شدہ بات تھی کہ فدق جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل ملکیت تھی۔ اب ان لوگوں نے انکار کر دی کہ گفٹ میں دیا، اگر گفٹ میں نہ بھی دیا پھر بھی بیوی کا حق بنتا ہے، کیونکہ اکلوتی بیٹی جو ہیں، ان کے علاوہ بیٹیاں تو دنیا سے گئی ہیں۔ جو 9 ازواج ہیں ان میں 1/8 حصہ ان کو ملے گا، 1/8 بھی 9 میں تقسیم ہوگا، یعنی ان کا حق تو بہت ہی کم ہے، ٹھیک ہے نا۔ سارا حق تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا بنے گا، ویسے بھی عقار میں گھروں میں ان کا ازواج کا حق نہیں ہوتا، یعنی 100% حضرت زہرا کو ملے گا۔ تو اس دونوں طرف سے گفٹ کو جب انکار کیا خلفاء نے، تو میراث کے طور پہ مطالبہ کیا انہوں نے کہ تم اگر گفٹ نہیں مانتے کہ انہوں نے عطا ہے، ہبہ ہے، بخشش ہے، تو پھر یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ ان کی ذاتی ملکیت ہے، تو یہ تو میرا میراث بنتا ہے۔ تو پھر اس کے مقابلے میں انہوں نے حدیث ڈال دی بھائی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے نہیں، اپنے ورثہ سے نہیں، ابو بکر سے کہہ دیا کہ میری میراث نہیں ہوتی، وہ صدقہ بن جاتا۔ ٹھیک ہے، اس صحیح ہے حوالے سے ایک جی، قرآن کی آیت بھی کوٹ ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان وارث بالکل، بن وورث داؤد کے۔ سلیمان داؤد۔ جی، جی لیکن اس میں مجھے ایک اہل سنت کے عالم کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ حضرت داؤد کے 19 بیٹے تھے۔ قرآن میں اصول ہے وراثت کا کہ جب تقسیم ہوتی ہے تو بیٹوں میں یکساں تقسیم ہوتی ہے، ہوں۔ تو یہاں پہ حضرت سلیمان کا نام کیوں آ رہا ہے؟ تو کیونکہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسرے کہتے ہیں کہ بیٹوں کو پھر یہ ہمارے، وراثت نہیں ملے، دوسروں بیٹوں کو وراثت نہیں ملی، تو یہ وہ تو کہتے ہیں نفی نام کیوں نہیں اثبات آیا الشیء، جب وراثت انہیں کا وراثت نام آ اگر جاتا لینی ہے، ہے تو سب بیٹوں کا نام ہے نا۔ حضرت سلیمان کیوں آ کا نام جائے؟ اس لیے آ رہا ہے، یہ ہمارے دعوے کی ہمارا دعویٰ سے اسٹرانگ ہوتا ہے کہ جو وراثت ہوتی ہے وہ نبوت کی وراثت ہوتی ہے، علمی وراثت ہوتی اگر ہے، ایک چیز کا، نہ اگر کہ ہم مالی کہتے ہیں وراثت نا، ہوتی ہے۔ اگر مالی ہم کہتے وراثت ہیں کہ ہوتی تو آپ سب کا کو، نام آتا ہے، تمام بیٹوں کا۔ آپ کے والد صاحب سے میراث ملی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بھائیوں کو نہیں ملی؟ یہ کون کہتا ہے؟ کس منطق میں، کس لہجے میں، کس زبان میں، کس ایکسپریشن میں، کس لٹریچر میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر میں کہہ دوں فلان شخص کو اس کے باپ سے میراث ملی ہے، اس کا مطلب اس کے بھائیوں کو نہیں ملا؟ یہ کوئی بات ہوئی بھائی؟ اب بھائی اردو زبان میں ٹھیک ہے، بات کریں، عربی زبان میں بات کریں، انگلش زبان میں بات کریں، کسی بھی پشتوں میں بات کریں، اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ احمد کو اس کے والد صاحب سے میراث ملی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں اس کے بھائیوں کو نہیں ملی۔ پھر ملاحظہ فرمائیے، پھر انہوں نے خود اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے جو قرآن کے ساتھ ہیں، انہوں نے اس آیت سے استدلال کی اس لیے کہ ابو بکر جھوٹا ہے۔ وورث سلیمان داؤد، ٹھیک ہے نا، سورہ نمل آیت نمبر 16، الطبقات الکبریٰ، یہ ہے میرے پاس الطبقات الکبریٰ نہیں ہے، یہ ہے طبقات الکبریٰ، الطبقات الکبریٰ لابن سعد، ٹھیک ہے نا بھائی؟ دیکھو بھائی، الطبقات الکبریٰ لابن سعد، جلد نمبر 2، شابدار صادر بیروت، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 315 میں، 315، جمیع رواتی ثقات، اس کے سب راوی سب ثقہ ہیں۔ اخبرنا محمد بن عمر الواقدی، یہ واقدی اس کے مدائح بہت زیادہ ہیں، اور یہ بہت ہی اعجوبہ تھا علم میں، کثرت روایت میں۔ بہرحال، حدثني هشام بن سعد عن عباس بن عبد الله عن فلان عن فلان، جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها، ابو بکر سلام اللہ علیہ آئے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ آئے ابو بکر کے پاس میراث اپنا طلب کرنے کے لیے، عباس بھی آئے، وہ اپنا میراث طلب کر رہے تھے، وجاء معهما علی سلام اللہ علیہ السلام ان کے ساتھ آئے، فقال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا نورث، ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بولا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ما ترکنا صدقہ وما كان النبی یعول فعلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری میراث نہیں ہوتے، اب جب ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہو جاتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا خرچہ دیتے تھے میں دے دوں گا بھائی، مال تمہیں میراث میں نہیں ملے گا۔ فقال علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں یہ آیت پڑھی، وورث سلیمان داؤد، وقال زکریا یرثنا ویرث من آل یعقوب،
ٹھیک ہے نا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بولا کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور تم نے حدیث سنی، ہم نے نہیں سنی. پیغمبر نے تجھے بتایا، بیٹی کو نہیں بتایا، جو میرا وارث سے نہیں بتایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ قرآن کے خلاف ہے. اچھا، ابو بکر نے کہا کہ وہ ہاکذا وانت واللہ تعلم مثل ما علم. ابو بکر نے کہا بات یہی ہے بھائی، تجھے پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے. تو اس امیر علیہ السلام نے کہا ھذا کتاب اللہ ینطق. امیر علیہ السلام نے کہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، تو کہہ رہا ہے انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. جب قرآن کہہ رہا ہے میراث ہوتی ہے، تو واضح طور پہ کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام مع القرآن والقرآن مع علی. انہوں نے اس آیت سے کیا استدلال کیا؟ آیت سے استدلال کیا کہ بھائی کہ وورث سلیمان داؤد، یہ ملکیت جو جائیداد ہے اس کی میراث ملی ہے. اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیے، 2 سندوں کے ساتھ ابن ابی حاتم روایت کرتا اپنی کتاب میں، یہ تفسیر القرآن العظیم لابن ابی حاتم اپنے کتاب کے مقدمے میں کہتا ہے کہ میں نے اصح الاسانید کے ساتھ اصح الاخبار اسنادا اس کتاب میں نے نقل کیا. ٹھیک ہے نا؟ اور سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا بھائی، میں بڑا کر دوں، اصح الاسانید اور اصح الاخبار اسنادا میں نے اس کتاب میں وارد کیا. اچھا، اس کے اب آتے ہیں صفحہ نمبر 2854 میں، وورث سلیمان داؤد، ورث سلیمان داؤد ورث نبوته وملکہ یا ملک وہ پڑھیں گے تو جائیداد، ملک کہیں گے تو بادشاہت، اور صرف نبوت اور علم نہیں ہے. یہ قتادہ بہت بڑے مفسر ہیں، بہت عظیم مفسر ہیں، ان کا قول ہے. پھر دوسرے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، وورث سلیمان داؤد ورث نبوته وملکہ وعلمہ، اس کی بادشاہت یا اس کے املاک کو اس کو عرص میں ملی ہے. اچھا، میں مزید آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب الانوار الکاشفہ لما فی کتاب اضواء علی السنہ، تالیف عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی الیمانی، چاپ عالم الکتب. کہتے ہیں صفحہ نمبر 53 میں، ملاحظہ فرمائیے، اس صفحے کے آخر میں کہتے ہیں ابو بکر سے یہ خبر متواتر ہے، انه كان يدين بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واخذ بحدیث. ابو بکر سے متواتر ہے کہ وہ قرآن پاک کو مانتا تھا، سنت کو مانتا تھا، اور لیکن وہ اس حدیث کا مدعی تھا، لا نورث ما ترکنا صدقہ، مع ما يتراضى من مخالفته لظاہر القرآن، حالانکہ یہ حدیث جو ہے ظاہر قرآن کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے علماء نے خود تصریح کیا. پھر ملاحظہ کرو میرے بھائی، یہ سورہ صاد ہے، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو عطا کیا سلیمان، ان کا بیٹا. نعم العبد انہ اواب، بہترین بیٹا تھا، وہ بڑا تائب تھا، بڑا نیکوکار تھا، بڑا اچھا صالح آدمی تھا. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، ایک رات کو، ایک شام کے وقت وہ تشریف فرماتے حضرت سلیمان تخت پہ، تو ان کے سامنے بہت ہی خوبصورت گھوڑوں کا مارچ کیا گیا. خوبصورت ان کے جو لشکر تھے، بہت خوبصورت گھوڑے ان کو دکھائے انہوں نے. اچھا، یہ خوبصورت گھوڑے کہاں سے آئے تھے؟ تفسیر البغوی معالم التنزیل محی السنہ ابو محمد ابن مسعود البغوی، مجلد السابع، چاپ دار طیبہ، سنہ 1412 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد ورث من ابیہ داؤد 1000 فرس، یہ 2000 گھوڑے تھے جو اس کو اپنے والد صاحب سے، داؤد علیہ السلام سے وراثت میں ملے. داؤد سے وہ جو قرآن میں اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، یہ وہ گھوڑے تھے جو اس کے باپ سے اس کو بھلے تحفے میں ملے تھے، وراثت میں ملے تھے. المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، تالیف ابن عطیہ الاندلسی، جزء الرابع، سنہ 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں اس کتاب میں صفحہ نمبر 503 میں، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اس کے ذیل میں فرماتے ہیں قال الجمہور، جمہور علماء کا قول ہے، ان سلیمان علیہ السلام عرضت علیہ آلاف من الخیل ترکها ابوہ لہ، ترکها ابوہ لہ، ہزاروں گھوڑے اس کے پاس تھے جو اس کے والد نے اس کے لیے میراث میں چھوڑے تھے. اب بولو بھائی، صحیح ہے نا؟ او بھائی جی صفحہ نمبر 504 میں کہہ دیا، وہ جمہور الناس، جمہور علماء کا یہ قول ہے، انہا کانت خیلا موروثہ، یہ گھوڑے میراث میں ملے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو. اور صحیح ہے؟ جی ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، اوکے سر، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر.